بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر اور اس کے عقائد اور اس کی باتوں پر جو ہے تبصرے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ تو آج جو ہے اس کے ایک ویڈیو علم لدنی کو اس نے انکار کیا ہے کہ علم لدنی بول کر کوئی علم نہیں ہوتا ہے، یہ صوفیہ کا جو ہے اپنا اختراع ہے، صوفیوں نے اپنے سے جو ہے اس کو گڑھ لیا ہے، اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے اس کے حوالے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف جو ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو علم حاصل ہوا، ایک علم تو میں نے تمہیں بتا دیا، دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تو انجینئر کہتا ہے کہ صوفیہ جو ہے اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم لدنی بھی کوئی مخفی علم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ ملا تھا حضرت ابو ہریرہ کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث کی تشریح اور اس کا جو ہے یہ غلط سمجھاتے ہیں یہ صوفیہ۔ اصل میں تو ان کو جو ہے قریش کے ان لونڈوں کے نام بتائے گئے تھے جس سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ برباد ہوگی، تباہ و برباد ہوگی۔ تو یہ اس کی جو ہے دلیل ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی سینہ با سینہ اس طرح کا کوئی علم جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، اور اس نے بہت بڑا جو ہے اس نے دعویٰ کیا کہ کشف اور الہام جو ہے وہ بینڈ ہو چکا ہے، مطلب اس امت پر بینڈ ہے اور اب نہیں، بس جو وہی جو ہے کی شکل میں جو ہے قرآن اتر چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث ہم تک مل گئی ہے، باقی اس طرح کا کوئی علم لدنی وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب چونکہ ادھر سے دلیل دی جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ دلیل دی جائے اس نے وہ انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے تعلق سے جو سورہ مریم میں جو باتیں ہیں نا، تو وہ صرف اس لیے کہ نبی کی والدہ تھی، اس لیے غیر نبی تو تھی لیکن چونکہ نبی کی والدہ تھی اس لیے ان کو الہام ہوا تھا، تو وہ یہاں پہ دلیل فٹ نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی جو ہے وہ ایک الہام ہوا تھا کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ دریا میں چھوڑ دو، تو وہ چونکہ نبی کی ماں تھی اس لیے ان کو الہام ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس نے وہ نہیں بتایا کہ بھائی وہ شہد کی مکھیوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، تو وہ اس نے بتایا نہیں، لیکن وہ قرآن میں ہے وہ۔ اچھا، اس کے جملے ہے کہ صحابہ کرام تو 4 فٹ نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو وہ بہت دور کا کیا دیکھیں گے۔ دیکھیے اس کا انداز ہے اور یہ جملے ہیں اس کے، اور صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ صوفیہ جو ہے یہ قرآن و سنت کا غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کی جو ہے بالکل۔ اچھا، اپنے تعلق سے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کو ایسا شرح صدر نصیب ہوا ہے جو آج تک جو ہے کسی کو وہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ اس پر جو ہے بہت خاص چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اس کے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی تفسیر وغیرہ کا حوالہ نہیں دے سکتا، کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ خود سے جو ہے کہ بھائی میرے اوپر یہ جو ہے یہ بات کھلی ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور آپ کو کتاب میں یہ چیز ملے گی نہیں، واقع میں نہیں ملے گی۔ پھر بھی یہ ان کے جو ہے مریدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی انجینئر تو دلیل سے بات کرتا ہے، انجینئر اپنی بات کرتا ہے لیکن اس کو وہ دلیل سمجھ۔ انجینئر کی دلیل کیا ہے؟ صرف جو ہے وہ کھول جو ہے، مطلب کہتے ہیں نا کہ مکھی جو ہے پورے جسم کو چھوڑ کے زخم پر بیٹھتی ہے، تو یہ وہی مکھی ہیں یہ جناب۔ اور حضرت عمر فاروق کے تعلق سے جو حدیث ہے کہ اس امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتے، تو اس پر اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے اس کا وہ چیز نہیں کہ بھائی اگر عمر ہی ہوتے، ٹھیک ہے، تو صرف ایک عمر ہوتے، اس سے تھوڑے ثابت ہوتا ہے کہ مطلب سب کے سب جو ہے یہاں محدث ہوں گے، تو اس نے اس کا بھی جو ہے وہ انکار کر دیا ہے کہ نہیں۔ اور یا ساریہ جبل والا جو واقعہ حضرت عمر فاروق کا، تو اس کو کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ ضعیف ہے، اور کہہ دیا ہے کہ اگر یہ بھی ہے تو بھائی وہ ماننے کا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے اس نے یہ کی ہے، تو یہ ضروری معلوم محسوس ہوا کہ بھائی اس پر بھی جو ہے وہ باتیں کی جائے کہ علم لدنی پر۔ اب بتائیے کہ یہ شخص جو ہے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دے کر وہ اس کا یہ بتا کر وہ کہتا ہے ارے بھائی کس نے کہا کہ بھائی علم لدنی وہاں سے ثابت ہے؟ آپ تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں باقاعدہ جو ہے
سورہ کہف میں آیت کریمہ ہے، اور آپ بتائیے کہ کس تفسیر میں جو ہے اس علم کو جو ہے وہ علم لدنی نہیں کہا گیا، علم بلکہ لدنی کا تو لفظ ہی اس میں آیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، سورہ کہف میں یہ آیت کریمہ ہے کہ بے شک ہم نے اپنے ایک بندے کو اپنے خاص علم سے علم عطا کیا، اور پھر آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ علم لدنی جو ہے نہیں ہے، چونکہ واقعہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ علم جو ہے کچھ اور علم تھا۔ آپ سورہ کہف پڑھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شخص سے ملنے گئے، کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ تھے، اور 3 کام انہوں نے کیا ہے۔ تینوں کام آپ دیکھیے کہ ہم کسی بھی شریعت کی روح سے وہ کام جو ہے آپ کے دماغ میں آتا ہے، وہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں چھید کر دینا، جس کشتی میں آپ خود سوار ہیں آپ دونوں، ایک معصوم بچے کا قتل کر دینا، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اسی گاؤں میں جا کر دیوار کا تعمیر کرنا، یہ تینوں بات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، جو کہ وہ علم وحی اور آپ تشریعی امور پر جو ہے فائز تھے، تو اس لیے ان کاموں کو تو شرعی اعتبار سے غلط سمجھ رہے ہیں، بالکل سمجھنا بھی چاہیے۔ آج بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو ہم اس کو غلط کہیں گے، تو پھر وہ علم کون سا ہے جس کے تحت جو ہے خود آپ پڑھیے سورہ کہف میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا ہے، تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ کون سا علم ہے؟ اور یہ قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں ایک حدیث ابو ہریرہ کو لے کر کہ اس میں تو وہ کچھ اور بات کے، علم لدنی کہاں سے آ گیا؟ علم لدنی تو بینڈ ہے، کہاں سے بینڈ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے اگر ان کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا تو وراثت میں یہ علم جو اس امت میں جو ہے نہیں آئی۔ اور پھر یہ بات کہ آپ دیکھیے کہ اتنے سارے لوگ کا جھوٹ پر یکجا ہو جانا ممکن ہے، اتنے بڑے بڑے جس پر پوری امت جو ہے بھروسہ اور اعتماد کرتی ہے، یہ سب کے سب لوگ ایک جھوٹ پر جو ہے یکجا ہو جائیں گے، ایک ایسا علم جو وجودی میں نہیں رکھتا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ سب ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کی یہاں بالکل تائید ہے، تو ان کی تائید کرنے کے لیے ہزاروں اولیاء ہیں اور علماء ہیں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس کی حمایت کرتے ہیں تو ان کی تائید کرنے کے لیے لاکھوں علماء اور صوفیاء موجود ہیں۔ اتنے سارے لوگ جو ہیں چونکہ اس علم سے آشنا ہو جاتے ہیں اور اس کی گہرائی ہوگی، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم مدارج السالکین میں آپ دیکھیں کہ اس علم کا باقاعدہ اقرار کیا اور دلیل سے ثابت کیا، جبکہ آپ کتنے شدت یہ دونوں کے دونوں جو ہے بڑے بڑے شدید جو ہے مانے گئے ہیں، اور اہل سنت سے بعض مطلب مسائل میں جو ہے وہ تفردات بھی رکھتے ہیں۔ ایسے علماء بھی علم لدنی کا انکار نہیں کیا۔ بھائی کس نے کیا علم لدنی کا انکار؟ ذرا دلیل تو دو، تم تو بڑی دلیل کی بات کرتے ہو، اور خاص طور سے مرزا انجینئر کے جو یہ جاہل انبھکت جو ہیں، تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ بھائی ان سے ذرا دلیل طلب کرو کہ قرآن میں باقاعدہ علم لدنی ہے، تم قرآن کا انکار کرتے ہو، تو یہ شخص تو اصل میں انکاری ہے، یہ تو منکر ہے، یہ تو خود غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور غلط تشریح پیش کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ وہاں سے یہ کرتا ہے جہاں سے ارے بھائی اگر کسی نے کہہ دی ہے کتاب میں کہ بھائی یہاں 2 علم عطا ہوا، پھر تم یہ خود دیکھو کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ بھائی نبی کریم ایسا تھوڑا کہ چلو ذرا گل کر لیتے ہیں سائیڈ میں، اور یہ اس طرح کا جملہ تم کہتے ہو کہ کسی کو اس طرح کا کوئی خاص چیز حضور نے بتایا ہی نہیں، جو بتایا امت میں بالکل عام کر دیا، اور بالکل وہ کسی پر کوئی خاص نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہتے تضاد بیانی دیکھیے اس کا، اور دوسری طرف جو ہے تم پھر کہتے ہو کہ نہیں ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے وہ قریش کے ان لونڈوں کے نام بتائے تھے جس سے اس امت کی بربادی ہوگی۔ اب یہ خاص نہیں ہو گیا؟ دوسروں کو تو نہیں بتایا؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے منافقین کے نام نہیں بتائے تھے، دوسروں کو تو نہیں بتایا؟ تو بہت سے خود ہی کہتے ہو کہ سب چیز سب کو بتا دیا، کوئی خاص نہیں تھا، اور پھر یہ اسی لیے تمہاری مطلب تشریح اگر مان لی جائے کہ بھائی وہ اس سے تو وہ چیز مراد ہے، تب بھی تو یہ خاص ہو گیا، یہ تو خاص علم ہے جو عام لوگوں کو نہیں بتایا گیا، کیا سب لوگوں کو پتا تھا؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بات کہتے کیوں کہ اگر میں تم کو بتا دوں تم مجھے قتل کر دیتے؟ تو خاص علم تو ہے، اس اعتبار سے بھی علم لدنی ہے کہ وہ چیز جو عام لوگوں کو سمجھ سے باہر ہو اور وہ عام لوگوں کو عطا نہ ہو، بلکہ مخصوص بندوں کو تقویٰ کی بنیاد پر اور تقرب کی بنیاد پر جو علم عطا ہوتا ہے،
تو وہ एक अलग इल्म है, आप कैसे इनकार करेंगे? कुरान का आप इनकार कर रहे हैं, है ना, सरेआम इधर उधर से दलील और ये करके है, और वो फिर वो लाते हैं कि भाई मुहद्दस अगर कोई होता तो उमर होते, तो चलो एक उमर ही हो जाते, फिर इस उम्मत में तो सबका सब बना हुआ है। अरे भाई किसने ये बात कही है? अल्लामा, अभी बात आएगी, अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने तो ये बात कही है कि भाई इससे मुराद तो ये है कि भाई उमर तो जरूरी ही होंगे, अगर इस उम्मत में मुहद्दस अल्लाह ने ये है तो उमर तो जरूरी होंगे, मुहद्दस होना अगर लिखा है तो उमर तो जरूरी होंगे, ये मतलब है। ये थोड़े कि उमर ही सिर्फ मुहद्दस है। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुमको तो ये हदीस का सही मफहूम समझ में नहीं आता कि क्या मतलब है। इसीलिए तो कहते हैं कि उलमा को पढ़ो। उलमा ने जो तशरीह की है, मुजद्दी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात यूं ही नहीं कह दी है कि भाई हमको कुरान और सुन्नत भी वैसे ही समझना है जैसे कि हमारे अकाबिर अहले सुन्नत ने समझा। अगर आप खुद से समझोगे तो तुम्हारा जो है वो तशरीह करने वाला इब्लीस बनेगा और तुमको गुमराह करेगा, जो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो ये जरूरी है कि भाई हम जो है अकाबिर अहले सुन्नत से जुड़ें, और उन्होंने जो तशरीह कर दी है, जिस चीज पर इजमा है, या फिर तुम खुद बताओ कि नहीं भाई इस पर तो इजमा नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों ने कहा है कि इल्म लदुनी नहीं है, तो तुम दलील दो कि किस आलिम ने कहा है। ये तो तुम्हारी अपनी तहकीक है, तुम जो ये बात कह रहे हो कि भाई इल्म लदुनी कुछ होता ही नहीं है। तो किसने बात कही है ये नहीं होता है? कौन सी तफसीर में तुमने ये बात पढ़ी है? ये तो कुरान में है ना, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। तो इससे क्या मुराद है? तफसीरें बताओ कि किस तफसीर में क्या बात लिखी है। तो ये तो तुम जहालत फैलाते हो, तुम्हारे जो जाहिल वो सब शागिर्द हैं वो भी। अब देखिए कि यहाँ बाकायदा लिखा है कि मिन लदुन्ना इल्मा से मुराद मखसूस इल्म है जिसका हुसूल ज़ात इलाही की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं, और वो इल्म ज़ातो सिफात है। ये इल्म ज़ातो सिफात क्या है? ये सब तुम्हारे बस का नहीं कि तुम इन बातों को समझ सको। भाई शादी करने के लिए भी जरूरी है कि तुम मर्द रहो। नामर्द क्या शादी करेगा और उसकी लज्जत से वो लुत्फ अंदोज होगा? तो तुम्हारे अंदर तो वो नामर्दी है, तुमको तो ये सब चीजें अल्लाह ने दी नहीं कि इस इल्म से जो है ना आशना हो सको। तो जो लोग इस इल्म से आशना है, और अगर कोई एक शख्स इसका दावा करता है कि भाई इस इल्म में ये है, तो चलो उस पर इल्जाम लगा देते तुम कि भाई ये सब जो है ये मन घड़त चीजें हैं। इतनी बड़ी उम्मत का एक बड़ा तबका इस इल्म का इकरारी है और किताबों में भरा पड़ा है ये किस तरह की चीजें हैं ये है। आप देखिए कि ये बात तफसीर मजहरी जिल्द सशुन सूरह कहफ की तफसीर आयत नंबर 65 मिन लदुन्ना इल्मा वाला की आयत की ये है कि वो मखसूस इल्म है जो बगैर जो है ये सिर्फ ज़ात इलाही की तौफीक से मिलता है। वो इल्म जो बगैर किसी खारजी सबब के मिन जानिबिल्लाह खुद बखुद कल्ब पर उतरता है, उसे इल्म लदुनी या इल्म वहबी, अताई और इल्म रब्बानी कहा जाता है। इमामुल काशानी लिखते हैं, इससे मुराद वो इल्म है जो बगैर रियाजत वो मुजाहिदा के हासिल हो और इंसान को इसके लिए तगो दो ना करना पड़े। इसे लदुनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बराहे रास्त अल्लाह की तरफ से हासिल होता है और हमारी मेहनत का इसमें कोई अमल दखल नहीं। वाकई में कुरान में है, वो सूरह कहफ में लिखा है कि अल्लाह अता जिसको चाहे उसे करता है। अल काशानी लताइफुल आलाम फी इशारात अहलुल आलाम, सफ़ा नंबर 323। ये देखिए कि इमामुल काशानी की किताब में देखिए कि इल्म लदुनी के ताल्लुक से क्या इमामुल काशानी का क्या मकाम मर्तबा है, वो आप पढ़ ले। हर चीज तो यहाँ बताई नहीं जा सकती। इमाम गजाली के इल्म पर भी आपको शक है। हम जैसे लोग क्या कहें तुम्हारे इल्म पर। इमाम गजाली ने इल्म लदुनी की तारीफ इस तरह बयान की है कि वो इल्म जिसका ज़हूर किसी खारजी सबब के बगैर दिल पर होता है। आप इयाउल उलूम में देखिए जिल्द 3 सफ़ा नंबर 30। तो ये आयत करीमा जो है वल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, तो इसका तर्जमा भी जरा देखिए कि दोनों ने मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिदर अलैहिस्सलाम ने हमारे बंदों में से खास बंदे को पा लिया जिसे हमने बारगाह से खुसूसी रहमत अता की थी और हमने उसे इल्म लदुनी सिखाया था।
देखिए आप सूरह कहफ पढ़िए और मुख्तलिफ तफासिर उठाकर देखिए कि मुफस्सिरीन ने इल्म लदुनी के ताल्लुक से क्या बात कही है। मुस्तरद इल्म वो तफसीरों को देखिए। ये इंजीनियर की बात को छोड़िए, इंजीनियर अपनी मनमानी तफसीर करता है। मैं खास तौर से इंजीनियर के शागिर्दों को ये बात कह रहा हूँ कि जरा खुद भी पढ़ें, वो इंजीनियर के पीछे जो है भक्ति ना करें। और मैंने ये बात कही कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो हैं वो नबी नहीं है, लेकिन बाकायदा कुरान में है कि हजरत मूसा की वालिदा को इल्हाम के जरिए खबर और आगाही दी गई कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके पानी में बहा दें ताकि उनकी जान बच जाए। ये बात कैसे उनको जो है अता हुई? आप तो नबी नहीं है, आप पे वही तो उतरती नहीं है, तो फिर किस जरिया से जो है उनको ये पता चला कि ये काम करना है? ये वही इल्म है। तो अब बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मतों में जो गैर नबी होते थे उन पर भी जो है इस तरह के उलूम का वरूद होता था वही के अलावा, लेकिन इस उम्मत पर ये जुल्म है कि इस पर ये दरवाजा बंद हो गया, बैंड हो गया। इस उलमा के मतलब नहीं है इसका ताल्लुक। तो ये बड़े बड़े लोगों ने जो अपनी किताबों में वो लिखा है सब झूठ है, सब लोग झूठ पर यकजा हो गए। जो है बड़े पीर साहब ने ये बात कही तो दूसरे लोगों ने इकरार भी कर लिया। सब इल्म वाले लोग हैं, बड़े बड़े इल्म वाले लोग, इनमें कितने मुहद्दिसीन है, कितने मुफस्सिरीन है, इल्म के पहाड़ हैं। इन लोगों ने सब यकजा हो गए झूठ पर। ये बात दिमाग में आती है, समझ में आती है। अगर इस इल्म का कोई वजूद नहीं होता तो इस इल्म को लोगों ने मान कैसे लिया? सब झूठ पर यकजा हो, तुमने सबको झूठा बना दिया। इतना बड़ा जो है तुम जो हो स्याह कारनामा अंजाम दे रहे हो कि इस उम्मत के जो अकाबिर लोग हैं, जिन पर लोग भरोसा करते हैं, जिन पर एतमाद करते हैं, उसके ताल्लुक से तुम लोगों का जो है ईमान या उन पर जो यकीन मुतजलजल कर रहे हो और उनसे काट रहे हो। ये अच्छा काम है? ये बहुत साजिशी काम है। और इससे जो है क्या तुम काम लेना चाहते हो, बस वो अल्लाह ही जो है वो जाने या तुमको जो है हिदायत दे। ये बात कुरान करीम में जो है सूरह कसस में जो है अल्लाह ने जो फरमाया कि हमने मूसा की वालिदा के दिल में ये बात डाली कि तुम उन्हें दूध पिलाती रहो। अब बताइए दिल में जो ये बात डाली ये क्या है? यही तो है इल्म लदुनी। जब तुम्हें उन पर कत्ल कर दिए जाने का अंदेशा हो जाए तो उन्हें दरिया में डाल देना और तुम खौफजदा ना होना और न रंजीदा होना। बेशक हम उन्हें तुम्हारी तरफ लौटाने वाले हैं और उन्हें रसूलों में शामिल करने वाले हैं। सूरह कसस आयत नंबर 7। देखिए आप, जो बात कुरान से साबित है इल्म लदुनी, तुम हदीस से जो उसको गलत साबित करने में लगे हो, इसलिए तुम बड़े चालाक हो। कहां से जो है पहले नजरिया बनाते हो, अब उसको साबित करने के लिए कभी इधर कभी उधर भटकते, सीधी बात नहीं करते। क्योंकि कुरान में इल्म लदुनी के ताल्लुक से साफ है सूरह कहफ में। और फिर दूसरी आयत करीमा में कि देखिए कि मूसा की वालिदा को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया। अच्छा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, बड़ी पाकबाज और ये थी, उनके ताल्लुक से कुरान में सूरह मरियम में आयत नंबर 22 और 26 में क्या अल्लाह ताला ने, उसका तर्जमा मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूं। बस मरियम ने उसे पेट में ले लिया और आबादी से अलग होकर एक मकाम पर जा बैठी। फिर दर्द-ए उन्हें एक खजूर के तने की तरफ ले आया। वो कहने लगी, ऐ काश मैं पहले मर गई होती। परेशान थी और बिल्कुल भूली बसरी याद हो चुकी होती, चूंकि उन पर वो इल्जाम भी लगाया गया था कि बिन बाप के तुम मां कैसे बन गई। फिर उनके नीचे की जानिब से उन्हें आवाज दी कि तू रंजीदा ना हो, बेशक तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को अपनी तरफ बुलाओ या हिलाओ, वो तुम पर ताजा पकी हुई खजूरें गिरा देगा। सो तुम खाओ और पियो, आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी भी इंसान को देखो तो इशारे से कह देना कि मैंने रहमान के लिए रोजा की नजर मानी है, सो मैं आज किसी इंसान से कतन गुफ्तगू नहीं करूंगी। अब ये देखिए कि वो बात के वही ये सूखा हुआ तना है खजूर का दरख्त, तो कोई फल नहीं है, लेकिन तुम इसे हिलाओ तो तुमको जो है ये खजूर मिलेगा। ये सब क्या है? इल्म लदुनी नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रवायत फरमाती हैं
کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل و عیال میں تیرے سوا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو غنی دیکھنا مجھے زیادہ محبوب ہو، اور تیرا تنگ دست ہونا بھی مجھ پر شاق ہے۔ میں نے تمہیں کھجوریں عطا کی تھیں، یہ ورثہ کا مال، اور تیرے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میں نے عرض کی میری تو ایک ہی بہن اسما ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ان کی جو اہلیہ ہے وہ حاملہ ہے، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لڑکی ہے، بس اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مطلب وقت سے پہلے جو حضرت ابو بکر کو یہ کشف ہو گیا، الہام ہو گیا کہ ایک لڑکی اور پیدا ہونے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بے شک اس کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا علم تھا کہ حضرت ابو بکر کو پہلے ہی پتا چل گیا؟ مطلب بے شمار دلیلیں ہیں بھائی، یہاں تو چند چیزیں میں پیش کر دے رہا ہوں کہ یہ اس کے جو شاگرد ہیں یہ بڑے یہ ہے کہ بھائی دلیل سے بات کرو، آپ کا تو ویڈیو دیکھ کر کے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، تو ٹائم ضائع نہ کرو بھائی، ذرا سا کچھ دلیل بھی دیکھ لو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک شخص آیا جس کا راستے میں ایک عورت سے آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور تھوڑی سی وہ ظاہر ہے وہ نظر کی یہ ہو گئی تھی، بد نظری۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ یہ وحی کا علم نہیں ہے، یہ وحی کے علاوہ ایک علم ہے۔ تو وہ کون سا علم الہام ہے؟ وہ علم لدنی ہے جس سے یہ سب چیزیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو مومن کی فراست ہے۔ تو یہ جو فراست ہے، یہ وہ حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے بچوں کی وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کا نور اتنا بڑا ہوا رہتا ہے، اس کی فراست اتنی بڑی ہوئی رہتی ہے، اور وہ اتنی دور تک دیکھتا ہے۔ کہ بھائی دنیا یہ ہے نا، آنکھ کسی کی دیکھیے کہ آنکھ کی روشنی کم ہوتی ہے، کسی کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت دور تک دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح فراست کے بھی درجے ہیں، تو بھائی لو بہت دور تک۔ تو یہ ساری جبل والا جو واقعہ کہ حضرت عمر فاروق نے وہ دیکھا، یہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ بھائی یہ حدیث وہ ایک الگ، جو میرا حدیث جو ہے یہ میرا میدان نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی بعد میں یہ ویڈیو بناؤں گا کہ بھائی اس نے بالکل جھوٹ بولا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور محدثین جو ہے کی بڑی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ بھائی اس میں ضعیف ہے۔ ارے وہ ضعیف کی بھی کئی درجے ہوتے ہیں، تم جھوٹ کس طرح بولتے ہو؟ کس نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ حدیث بالکل جعلی اور من گھڑت ہے؟ میں تو یہ ابھی ثابت کر دوں گا کہ مطلب، لیکن ابھی یہ مطلب موضوع نہیں ہے۔ اور تو مطلب میں حدیث کا میں یہ نہیں ہوں، تو میں کچھ جن لوگوں نے بھی کھنگالا ہے یا جن لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ یا ساری جو والی جو حدیث ہے جو تمہاروں کی خاص کرامت میں سے ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تو اور یہ سچ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کے مطابق وہ فراست کی بات ہے نا، وہ دیکھنا ہے، دور تک دیکھنا ہے، اور یہ تو منکر ہے۔ تو اب یہ کرے کیا؟ تو یہ وہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں دیکھیے اس کا جو ایک راوی ہے نا وہ ضعیف ہے، تو اس لیے ارے بھائی ہے نا، تمہارے ضعیف بولنے سے کوئی ضعیف ہو جائے؟ اچھا عجیب بات ہے کہ یہ شخص باقی تو علماء کا بالکل منکر ہے، لیکن اگر کوئی علم الرجال کا جو ہے وہ ماہر یا ایکسپرٹ جو بات کہتے کہ یہ ضعیف ہے، یہ مان لیتا ہے۔ کیوں مانتے ہو بھائی؟ کیا یہ علم وحی اور یہ قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے؟ وہ تو اس کی تحقیق ہے نا، لیکن اس کی بات کو مان لیتا کہ اس نے یہ بات کہی کہ یہ ضعیف ہے، تو کیوں مانی اس کی بات؟ جب تم کو کسی فرد کی بات ماننی نہیں ہے، کسی فرد کی بات ماننی نہیں ہے، تو یہ محدثین کا طبقہ کیا، یہ بھی تو محققین ہے، تحقیق کرتے ہیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کتابوں میں اختلاف بھرا ہے کہ محدثین کا ایک طبقہ ضعیف کہتا ہے، دوسرا حسن کہتا ہے اس کو، دوسرا اس کو صدوق کہتا ہے، وہ سکہ راوی کہتا ہے، دوسرا جو اس کو ضعیف کہتا ہے۔ تو یہ تو اختلاف ہے ان کے اندر، لیکن ان کی بات کیوں مان لیتے ہو بالکل من وان؟ نہیں، اچھا کیوں مانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس تمہارا جو نظریہ بنا ہوا ہے اس پر جو ہے کوئی یہ نہ آ جائے، تو اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے اگر کسی کو ضعیف کرنا ہو تو ضعیف کر دو گے، اگر کسی کو صحیح حدیث بنانا ہے تو اس کو صحیح کر دو گے، یہاں تک کہ جہاں اگر صرف نظر کرنا ہو قرآن کی آیت کو، ایسے تو بات کرتا ہوں کہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں، قرآن کی آیت لاتا ہوں، لیکن جب کوئی بات جیسے یہی علم لدنی والی بات سورہ کہف میں باقاعدہ ہے تو اسے سائڈ کر دیا تم نے، یہ بات کہی نہیں کہ بھائی خضر اسلام کو جو واقعہ سورہ کہف میں ہے علم لدنی کا بہت بڑا سبب، تم نے اس کو کیوں جو ہے سائڈ کر دیا اور چلے گئے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی طرف؟ یہ سب چالاکی ہے، اسے چھوڑو۔
علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، علامہ شوکانی، یہ لوگ بڑے شدت والے جو ہے علماء گردانے کے، لیکن یہ انکاری نہیں ہے، یہ لوگ بالکل علم لدنی کے قائل ہیں، ان کی کتابوں سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ علامہ شوکانی نے اصول الفقہ میں اپنی کتاب ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول میں الفائدہ سادسہ کے تحت دلالت الالہام کا باب قائم کیا ہے۔ اس باب میں وہ دلائل دیتے ہوئے امام زرکشی کی اصول الفقہ پر تصنیف البحر المحیط کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے البحر المحیط میں بیان کیا ہے کہ متاخرین کی کثیر جماعت نے الہام پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ زرکشی البحر المحیط فی اصول الفقہ، جلد 4 صفحہ نمبر 400، ارشاد الفحول میں بھی ہے جلد 1 صفحہ نمبر 415۔ اچھا، اس سے یہاں ثابت ہوتا ہے، اچھا یہ متاخرین کا اس لیے کہ متقدمین میں بحث ہی نہیں تھی، سب کے سب وہ مانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کا علم لدنی ثابت ہے تو اس پہ بات نہیں کیا کرنا۔ متاخرین میں چند لوگوں نے اس پر یہ ہوا تو اس پہ بحث چلی، اور بحث کے بعد جو ہے پھر متاخرین کی بھی بہت بڑی جماعت جو ہے اس پر جو ہے یکجا ہو گئے کہ نہیں یہ ایک علم ہے۔ اب دیکھیے کہ بڑے بڑے جن پر جو ہے امت اعتماد کرتی ہے وہ سب کے، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم کو ایسی بات کو مان لیں گے، کتنا اختلاف ہے ان کا صوفیہ کی باتوں سے۔ علامہ ابن تیمیہ کا ابن عربی سے اختلاف جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا شخص بھی جو ہے وہ علم لدنی کا قائل ہے، اور تم بالکل ہی تم تو انکار کر رہے ہو، تمہاری باتیں اس لیے تم پہلے کہہ چکے ہو بھائی یہاں تو علامہ ابن تیمیہ ابن قیم بھی جو ہے ٹھوکر کھا گئے، اس لیے ان کی بھی بات نہیں مانی، کہ اس کی بات مانی، شیطان کی مانو گے؟ سب کا تم انکار کرتے جاتے ہو۔ امام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن شافعی بن الصلاح ایک بڑے عظیم محدث تھے، جو اصول الحدیث کی بہت نامور کتاب مقدمہ ابن الصلاح کے مصنف ہیں۔ ان کے بعد اصول الحدیث پر لکھی گئی تقریباً 80% کتب اسی مقدمہ پر مطلب جو ہے بیس ہے۔ امام نووی نے مقدمہ ابن الصلاح کا خلاصہ ارشاد طلاب الحقائق سے نام سے تحریر کیا، پھر اسی کا خلاصہ التقریب تحریر کیا ہے۔ امام سیوطی نے اس پر التدریب شرح لکھی ہے۔ گویا مقدمہ ابن الصلاح کی کوئی شرح کرتا گیا، کوئی خلاصہ کرتا گیا، اور کوئی خلاصہ کی مزید شرح کرتا گیا۔ امام زین الدین العراقی اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی مقدمہ ابن الصلاح پر لکھا ہے۔ المختصر یہ کہ یہ کتاب متن کا درجہ رکھتی ہے۔ اب یہ جو متن کا درجہ رکھتی ہے کتابوں کی جو ہے نا وہ درجہ ہے، کوئی متن ہے کوئی کچھ ہے۔ اندازہ کرے کہ اتنی بڑی معتمد شخصیت کی کتاب فتاوی ابن الصلاح ہے، اس میں وہ الہام کے بارے میں لکھتے ہیں، الہام سچائی کا الہام ہے جو کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتا ہے، بالکل سچا ایک علم ہے جو بارگاہ الہی کی طرف سے متقین پر جو ہے یہ اترتا ہے۔ عام لوگوں پر یہ تو وہ شیطانی اس میں القا ہوتا ہے، اس پر ایک کافی بحث ہے، پر اس کا اقرار ہے کہ یہ علم ہے، الہام ہے، انکار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابن الصلاح فتاوی 196 شوکانی کی کتاب ارشاد الفحول میں بھی جلد 1 415 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو میں تو اتنے بڑے بڑے مطلب جو ہے محدث اور عالم کی بات کر رہا ہوں کہ الہام کے تعلق سے انہوں نے کیا بات کہی ہے، اور آپ لوگ انجینئر کی بات کرتے ہی رہ رہے ہیں، انہی کو جو ہے اپنا امام مان لے۔ بلکہ میں نے تو ایک کلپس دیکھا اس میں لکھا کہ امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، مطلب جب انجینئر اپنے کمرے سے نکل رہا تھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امام آ رہے ہیں اور بیٹھیں گے اور وہ کہیں گے، تو مانو تم اپنا امام انہی کو۔ علامہ شوکانی امام ابو ایوب التمیمی کی تذکرۃ فی اصول الدین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، الہام جو ہے یہ ایک علم اور معرف ہے، اسے اس کو لکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، مطلب یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت وہ مقرر فرما دے گا۔ الانفال آیت نمبر 29، اس کی مطلب تشریح میں علامہ شوکانی نے کہا ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ اللہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز عطا کرے گا، تو اس سے مراد وہ علم الہام، علم لدنی، وہ خاص علم، اس کو فراست بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو عطا کر دیتا ہے، جس سے مومن اور متقی کو
ہے نا چیزوں کی سچائی اور اس کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا حدیث میں بھی ہے نا وہ علت حدیث. بعض حدیثیں جو ہے وہ کہ مطلب اس کا کوئی دلیل دیتے نہیں ہے محدثین، لیکن اس کو مان لیتے ہیں یا اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ ایک چھپا مخفی ہوتا ہے اس کو علت کہتے ہیں. حدیث کی میں ہے وہ، آپ پڑھیں گے تو وہ اس علم میں جو ہے اس کے اوپر وہ بات آئی ہے. آپ دیکھ زرکشی اس میں دیکھ لیجیے کہ امام زرکشی اور علامہ شوکانی نے وہ اس آیت کریمہ پر وہ جو سورہ انفال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا کر دے گا کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کہ وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے یہ علم. تو یہ زرکشی البحر المحیط فی اصول الفقہ بھی آپ دیکھیے جلد 4 صفحہ نمبر 401، شوکانی کی ارشاد الفحول جلد 1 415 میں کہ انہوں نے کیا یہ بات لکھی ہے اس کے تعلق سے. اچھا علامہ ابن قیم کا میں ابھی بات کیا تھا کہ وہ مدارج السالکین میں جو ہے انہوں نے علم کے 2 درجات بیان کیے. پہلا درجہ علم جلی کا ہے، مطلب وہ ظاہری علم، اور دوسرا جو ہے علم خفی کا وہ بیان کرتے ہیں یا اس کو معرفت کا علم کہتے ہیں. یہ علم جو ہے ہوا سے خمسہ سے نہیں آتا بلکہ قلب کے ذریعہ سے آتا ہے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ ابن قیم، جن پر جو ہے غیر مقلدوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھروسہ کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے. تب ان کو بھی ٹھکرا جو ارے یار یہ تو صوفی کی بات یہ کہے گئے. تو جو کوئی بھی تمہارے نظریہ کے خلاف بات کرے گا چاہے وہ بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہوگا، تم اس کو تو بالکل یکسر جو ہے وہ کر دو گے اور اپنی بات پہ چلو گے. تم نفس کے پیچھے چل رہے ہو اور اس کا نام علم دے رکھا ہے. اچھا خود کا دعویٰ یہ کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اچھا خود کہتے ہو کہ مجھ پر یہ شرح صدر ہوگی، ایک طرح کا وہی بات کہہ رہے ہو نا کہ میرے قلب پر کوئی خاص علم جو ہے عطا ہو رہا ہے جس سے میں یہ تشریح کر پا رہا ہوں یا سمجھ پا رہا ہوں. تم ایک طرح کیا تجاد بیانی ہے، مطلب خود ہی ابھی کیا دعویٰ کرو گے پتہ نہیں. مطلب تم اس بات کو تو یہ بتا رہے ہو مخفی طور پہ کہ مجھ پر کوئی خاص علم ہو رہا ہے، ورنہ تمہارے پاس علم کا ذریعہ کیا ہے؟ تم تو علماء کو مانتے ہی نہیں. تم تو یہ بابے کہہ کر ان سب کو ٹھکرا دیا ہے، ان پر اعتماد ہی نہیں ہے تمہارا. تو تمہارے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے وہی علم ہے، علم لدنی. تم کہہ رہے ہو کہ مجھ پر عطا ہوتا ہے، میں اس سے تشریح کرتا ہوں. تو ایک طرح اقرار ہے لیکن انکار بھی کرنا ہے کہ صوفی اس علم کو مانتا ہے، تو اس علم کو تو بھائی انکار کر دو. اچھا بعض گمراہ لوگ بھی اس کو علم لدنی کو لیتے ہیں، جیسے بہت سے گوہر شاہی وغیرہ، مرزا قادیانی وغیرہ. تو اس سے آپ گمراہ نہ ہو. ہمیشہ سے جو اہل حق کے ساتھ جو ہے گمراہ لوگ بھی لگے رہتے ہیں. مجدد صاحب تو فرماتے ہیں کہ اکثر گمراہ فرقے جو ہے وہ تصوف کی پیداوار ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ تصوف یہ ہو گیا سونا سونا رہتا ہے. سیٹی گولڈ جتنے بھی پیدا ہو جائے جتنے بھی طریقے سے، سونے کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ارے اب امت مسلمہ میں دیکھیے اسلام حق ہے لیکن اسلام کے نام پر کتنے فرقے پیدا ہو گئے اور کیا کچھ. تو کیا آپ اسلام کو ترک کر دیں گے؟ تو یہی جو ہے تصوف کے تعلق سے بات کی، تصوف کے نام پہ بہت جعلی پن ہے. اب بہت کچھ جو ہے وہ تصوف دکھتا بھی، خاص طور سے تو آپ مزارات وغیرہ پہ جائیں گے تو وہ صوفی ہوتے نہیں، وہ خادم ہے. اور وہاں پہ بہت سارے رسومات وغیرہ جو نئے، تو ایک پڑھا لکھا جو ہے اس سے بدزن ہو جاتا ہے. تو اس کو تصوف نہ سمجھے. تصوف سمجھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ مولانا شوے تھانوی کون سے تصوف پہ چلتے تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی کون سا تصوف تھا ان کے پاس، اور آپ ان کے پیچھے جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ پیچھے جائے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر، ان لوگ جو تصوف پہ چلتے تھے اور وہی تصوف اصل میں اصل ہے. باقی تصوف کے نام پر جو یہ رسومات اور یہ سب ہوتے ہیں اس میں اکثر جو ہے وہ سب بدعات اور خرافات ہیں. اس کو تصوف سمجھنے والا خود بے وقوف ہے، کرنے والا تو وہ بالکل وہ عام سا آدمی ہے. علامہ ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ دل سے اشرف مقام، مطلب دل پر آتا ہے لیکن فرماتے دل سے اشرف مقام مقام روح ہے. پھر روح سے اوپر جو ہے سر ہے. یہ صوفیہ کی باقاعدہ اس کو لطائف کہتے ہیں. یہ باقاعدہ نقشبندیہ میں تو ہم لوگ جو ہے اس کو دیکھتے بھی کہ مطلب اس کی تعلیم ہوتی ہے باقاعدہ. مقام سر ہے. تو ابن القیم جو ہے مدارج السالکین جلد 2 صفحہ نمبر 473 میں فرماتے ہیں کہ بدن کے تمام اعضاء میں قلب سب سے افضل ہے، روح قلب سے بلند مقام کی حامل ہے، جبکہ سر روح سے بھی لطیف تر شے ہے. تو بھائی یہ باتیں تو ابن قیم بھی مان گئے کہ کوئی علم ہے جس کا ذریعہ کچھ اور ہے، اور صوفیہ اس پر جو ہے وہ کمانڈ رکھتے ہیں، اس پہ بڑے جو ہے اس کے ماہر ہیں. مطلب ہر علم کے جو ہے ہوتے محدثین کا الگ طبقہ ہے
اور علم قراءت و تجوید کا الگ طبقہ ہے. تو اسی طریقے سے تزکیہ و نفس کے یہ سب ماہرین ہیں, یہ ایکسپرٹس ہیں, یہ چیز نہیں ہے. اچھا تم کہتے ہو کہ بس ہم جو اللہ رسول نبی کو مانیں گے بھائی, باقی کسی, ارے بھائی سب کچھ اگر کتابوں ہی سے ہوتا تو کوئی صحابی کو, صحابیت کا بھی دروازہ تو بند ہو گیا. اب کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ اسی طریقے سے تابعی کا بھی دروازہ بند ہو گیا. یہ دروازے سب کیوں بند ہو گئے؟ اگر نبوت کا دروازہ بند ہوا تو صحابیت کا دروازہ چلنا چاہیے, وہ بھی تو بند ہو گیا. تو یہ کون سا علم ہے؟ صحبت کا علم ہے. یہ صحبت کا ہی علم تو ہے کہ بھائی صحابہ نے چونکہ حضور کی صحبت اٹھائی ہے تو صحابی ہیں, ان کی صحبت تابعین نے. تو یہ صحبت کیا ہے؟ صحبت سے کیا حاصل ہوتا ہے بھائی؟ وہ صرف ظاہر, وہ تو کتابوں سے بھی حاصل ہو جاتا. پھر یہ صحبت کیوں ضروری ہے؟ تو یہ وہی ہے, کوئی ایسا علم ہے جو سینے سے منتقل ہوتا ہے اور وہ مخفی ہوتا ہے, وہ صرف آدمی محسوس کر سکتا ہے, یا پھر جب وہ کچھ بات کر رہا ہو تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی نکلیں گی, سمجھ میں آتا کہ ان کے پاس صحبت کا علم ہے. تابعی, آج کا تابعی کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمیں بتائے. سب کتابیں تو وہی ہے جو تابعی پڑھتے تھے, اور یا کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے, اس کو مانو گے؟ سب کچھ اگر وہی ہے تو ہم بھی تابعی ہو جائیں, ہم بھی صحابی ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ فرق کیوں ہے مرزا صاحب؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اور اس کے خاص طور سے جو فالوورز ہیں یہ سب غور کریں, پھر اس کے پیچھے نہ چلیں, اس کی بکواس کے پیچھے. اور وہ ایک گستاخ شخص کو تم نے اپنا امام بنا رکھا, اس کے پیچھے چلتے ہو. جس کی زبان اچھی ہو, جو ادب سے بات کرتا ہوگا, چلو بھائی ٹھیک ہے, تم سے اختلاف صحیح سب کچھ ہے, لیکن تمہاری زبان اچھی ہے, تمہاری بات چیت کا طریقہ اچھا ہے. لیکن مرزا انجینئر کی زبان جو ہے وہ مہذب اور کسی ایک اچھے انسان کی زبان لگتی ہے. اگر آپ کو لگتی ہے تو بس مرحبا. علامہ شوکانی ارشاد الفحول صفحہ نمبر 415 میں شیخ صحاب الدین سہروردی کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ یہ الہام جس کا ذکر اوپر تمام آیات میں ہوا, اس کی قرآن مجید میں کوئی بنیاد بھی تو ہے. لہذا غور کریں. تو وہ دیکھیے, وہ دلیل میں لاتے ہیں پھر سورہ قصص کی جو ہے آیت نمبر 7, اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو. یہ دل میں ڈالنا, اس کا انکار کرو گے تم؟ یہ علم الہام نہیں تو کیا؟ یہ تو صوفی کہتے ہیں کہ دل میں جو علم جو ہے وہ براہ راست خدا کی جانب سے آیا. تم کہتے ہو یہ تو علم بینڈ ہو چکا ہے. ارے کیسے؟ یہ غیر نبی نہیں تھیں موسیٰ کی والدہ, ان پر جب علم عطا ہو سکتا تو اس امت کے جو علماء ہیں جن کے تعلق سے ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ انبیاء کے یہی وارثین ہیں, ان پر جو ہے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا. اور پہلے کی امتوں کے جو غیر نبی ہوتے تو ان پر الہام تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ تخت کون جو ہے وہ لا سکتا ہے, تو وہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا کہ میں پلک جھپکاتے وہ لا سکتا ہوں. یہ کون سے علم سے جو ہے وہ شخص یہ لایا تھا؟ یہ تو قرآن ہے, اس کا بھی انکار کرو گے. وہ کون سا علم تھا؟ اگر یہ ظاہری علم تھا تو بھائی ہم بھی کر لیں, تو ہم سے یہ ہوگا؟ ہم کوئی چیز لا سکتے ہیں؟ یہ کون سا علم تھا اس شخص کے پاس ہے؟ اس کی باقاعدہ آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیے کہ وہ شخص کون تھا. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کوئی ولی تھا اس وقت کا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص علم عطا کیا تھا جس کے بل پر جو ہے اسے پلک جھپکتے جو ہے وہ یہ بلقیس کا تخت کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ لے آیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں تمہارے نہیں سمائیں گی, لیکن آپ کو اس کو ماننا ہے. قرآن میں یہ سب چیزیں ہیں, لیکن وہ چیزوں کو تو تم بیان نہیں کرو گے, اس لیے کہ تم نے ایک نظریہ بنا لیا ہے کہ بھائی تصوف کے خلافی بات کرنا ہے, اور اس کو بالکل یہ رد کر. تمہارے رد کرنے سے کیا رد ہوگا؟ امت کے بڑے بڑے لوگوں نے جب اس کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کو وہ فالو کرتے ہیں, دلائل کے انبار ہے کتابوں میں بھرے ہوئے, تو تمہاری جو پڑھتے ہیں وہ دلیل پا جاتے ہیں اور ان کو انشراح بھی نصیب ہو جاتا ہے. اب جو نہیں پڑھتے تو تمہاری وہ بھکتی کریں گے. سورہ نحل میں بھی جو ہے وہ ہے, اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیا. سورہ نحل میں دیکھیے شہد کی مکھی کو بھی, حالانکہ وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن وحی سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو نبی پر جو وحی آتی ہے, بلکہ یہاں کچھ اور وہ الہام ہے. اب دیکھیے شہد کی مکھی کو الہام ہو رہا ہے, اور یہ ابھی سلسلہ ہے, شہد کی مکھی ابھی بھی ہے, تو اس کا مطلب ابھی بھی الہام ہو رہا ہے اس کو. یہ بین کیسے ہو گیا؟
क्यों कर बैंड हो गया? भाई कहाँ से तुम ये बात लाए कि ये इल्म इल्हाम वगैरह सब बैंड हो चुका है? तुमने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये बैंड हो चुका है। तो ये है तुम्हारा इल्म और तुम्हारे मानने वाले ये लोग। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है सबके साथ जो है बेहतरी का मामला करे। आमीन या रब्बल आलमीन।